میں توصیف بول رہا ہوں، محمد توصیف سیالکوٹ سے، محمد پاکستان۔ توصیف سیالکوٹ سے۔ آپ سے جناب 2 سوال ہیں، آپ رہنمائی فرمائیے شرعی حساب سے۔ اچھا، یہ پہلا سوال ہے جی کہ جو زمین ہوتی ہے کاشتکاری کی، ایگریکلچر لینڈ، یہ ٹھیکے پہ دینا حرام ہے یا حلال ہے؟ جیسے ایک مطلب زمین ہے میری، فار ایگزامپل میں کسی کو ٹھیکے پہ دیتا ہوں جی یہ اتنے کلے زمین ہے یا اتنا بیگھا جو بھی، اس کا جی مارکیٹ ریٹ 50,000 چل رہا ہے سال کا، ٹھیک ہے، تو میں نے 50,000 کے سال کے ٹھیکے پہ اگلے کو دے دی، اوکے، بس صرف میں نے ٹھیکے پہ دیے، پیسے لیے اور اس کی زمین اس کے حوالے کر دی، بالکل، وہ جو کمائے کھائے اس کی مرضی۔ اوکے، یہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہو گیا نمبر 1۔ اوکے، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، اوکے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ٹھیکے پر زمین دینے کے بارے میں اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زمین کو ایک معلوم قیمت کے بدلے ٹھیکے کرائے پر دینا تمام اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میرے چچا بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زمین مزارعت پر دیتے تو یہ شرط کر لیتے کہ نہر کے متصل کی پیداوار ہماری ہوگی، یا کوئی اور استثنائی شرط کر لیتے، مثلا اتنا غلہ ہم پہلے وصول کریں گے پھر بٹائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع سے کہا اگر زر نقد یعنی کرائے اور ٹھیکے کے عوض زمین دی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ رافع نے کہا اس کا مضائقہ نہیں۔ لیث کہتے ہیں کہ مزارعت کی جس شکل کی ممانعت فرمائی گئی، اگر حلال و حرام کے فہم رکھنے والے غور کریں تو کبھی اسے جائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں معاوضہ ملنے نہ ملنے کا اندیشہ مخاطرہ تھا۔ یہاں جو بات واضح طور پر ہے وہ یہ کہ حضرت حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سونے چاندی کے عوض زمین ٹھیکے پر دی جائے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کوئی مضائقہ نہیں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مزارعت کرتے تھے اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ زمیندار زمین کے ان قطعات کو جو نہر کے کناروں اور ڈالیوں کے سروں پر ہوتے تھے اپنے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے اور پھر پیداوار کا کچھ حصہ بھی طے کر لیتے تھے۔ بسا اوقات اس قطعے کی پیداوار ضائع ہو جاتی اور اس کی محفوظ رہتی، کبھی برعکس ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس اسی طرح کا ایک دستور تھا اس زمانے میں، اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا۔ لیکن اگر کسی معلوم اور قابل ضمانت چیز کے بدلے میں زمین دی جائے تو اس کا مضائقہ نہیں ہے۔ یہاں شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں چونکہ اصل اباحت ہے اور حرمت کا ثبوت کسی صحیح اور صریح دلیل کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اس اصول کے تحت زمین کو کرایہ یعنی ٹھیکے پر دینا بالکل جائز ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس کوئی ہمیں دلیل نہ مل جائے۔ نقدی کے عوض زمین کے ٹھیکے کا معاملہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اور یہی حدیث سے بھی متعدد احادیث میں نقل انہوں نے بیان بھی کیا ہے۔ میں نے امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے زمین کو ٹھیکے پر لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا لا بأس بہا، اس میں کوئی حرج نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اسی طریقے سے امام ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی خالی زمین کے بارے میں پوچھا گیا جس میں کوئی درخت نہ ہو، کیا ہم اسے درہم و دینار کے عوض کرائے پر حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کام ہے، ہم مدینے میں
اس طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام سالم ابن عبداللہ ابن عمر، امام سعید اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سب زمین کو سونے چاندی کے عوض ٹھیکے پر لینے دینے کو کوئی حرج نہیں سمجھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام شہاب الزہری، میں نے امام سعید بن مسیب تابعی سے زمین کو سونے چاندی نقدی کے عوض کرائے پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں اس طرح کی بہت ساری روایتیں پیش کی گئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمین ٹھیکے پر دی جاتی تھی۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید رافع ابن خدیج کی حدیث سن کر اس بات سے ڈر گئے کہ شاید اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا حکم دیا ہو، لہذا انہوں نے زمین کے ٹھیکے کا معاملہ چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمین کے ٹھیکے کا معاملہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد تک ہوتا رہا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی یہ معاملہ کرتے رہے ہیں، لیکن جب سیدنا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ان تک پہنچی تو انہوں نے اسے مطلق سمجھ کر ٹھیکہ چھوڑ دیا، حالانکہ یہ بات بصراحت اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مطلق ممانعت مراد نہیں تھی، بلکہ صرف کچھ خرابی والی صورتوں سے منع کیا گیا تھا تاکہ مسلمان کسی نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو کیفیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے اس میں ایک آدمی اگر ٹھیکے پر زمین لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہم سب انصار سے بڑھ کر کاشتکاری کرنے والے تھے۔ ہم زمین کو اس شرط پر ٹھیکے پر حاصل کرتے تھے کہ زمین کا یہ حصہ ہمارے لیے ہے اور یہ حصہ ان مالکوں کے لیے ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ زمین کا ایک خطہ اچھا غلہ اگاتا، جیسے کہ وہ پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں، اس طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کچھ تاکہ اس کے نقصانات سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے اور ایک ایسا سسٹم وجود میں آئے کہ لا ضرر ولا ضرر، اس میں نہ تو زمین والے کو نقصان ہو اور نہ ہی جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہاں اس بات کی بالکل وضاحت تمام اہل علم کے یہاں یہ نزدیک کہتے ہیں کہ نقدی کے عوض زمین کے ٹھیکے کا معاملہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت معلوم نہیں دیتی، اور احادیث سے اس سے استدلال بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔